اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقیناً آج کے ناول کے ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے، چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ تیری عقل بھی کبھی کبھی گھاس ہی چڑھنے چلی جاتی ہے اللہ وسائی۔ موتیا کو کیوں بھیجا ہے تو نے حویلی میں پانی دینے؟ اتنا وزن اٹھا کے کیسے اتنا چلے گی میری دھی؟ اور پھر حویلی والے کیا سوچیں گے کہ ڈاکٹر بیٹی کو کن کاموں میں لگایا ہوا ہے گاموں اور اللہ وسائی نے۔ گاموں نے بہت ناراضی سے اللہ وسائی کو کہنا شروع کیا تھا، جو اس کے لیے دلیا بنا کر لائی تھی اور ناشتہ کرنے کے لیے اس نے اسے نیند سے جگایا تھا۔ گاموں نے اٹھتے ہی سب سے پہلے موتیا کا پوچھا تھا اور اب وہ ناشتہ بھول بھال کے پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے تو روکا تھا گاموں، پر تجھے موتیا کا تو پتہ ہے نا، ضد کرنے لگی کہ بس میں ہی دے کر آؤں گی اور ابا کے جاگنے تک آ جاؤں گی، پھر ابا کو دوائی دوں گی۔ تو یخنی بنانا ابا کے لیے، وہ بخار میں ہمیشہ یخنی ہی پیتا ہے، اللہ وسائی نے گاموں سے کہا تھا۔ اس سے کہ پہلے کہ گاموں کچھ کہتا، باہر کا دروازہ کسی نے زور سے بجایا۔ دیکھ کتنی لمبی عمر ہے، ابھی نام لیا ابھی آ بھی گئی، اللہ وسائی نے مطمئن سے انداز میں کہا اور باہر جانے لگی تو گاموں نے اسے روک دیا۔ میں دیکھتا ہوں اسے جا کر، طبیعت ٹھیک ہے اب میری، وہ کہتے ہوئے اٹھ کر باہر نکلا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ موتیا کی بجائے دروازے پر پرویز کو کھڑا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ سلام گاموں، پرویز بڑی گرم جوشی سے اس سے ملا تھا اور گاموں بڑی حیرانی سے۔ تجھ سے کچھ بات کرنی ہے، اندر چل کے بیٹھتے ہیں۔ پرویز کی اگلی بات پر وہ جیسے اور حیران ہوا۔ ہاں ہاں پرویز بھائی آ جائیں اندر، وہ کہتے ہوئے اسے لے کر اندر آ گیا تھا۔ صحن میں پڑی چارپائی کو سیدھا کر کے وہیں ڈالتے ہوئے گاموں نے اللہ وسائی کو آواز دی اور لسی لانے کے لیے کہا۔ نا گاموں، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں اور لسی بھی پی کر آیا ہوں، بس تو بیٹھ کر بات سن لے میری، پرویز نے فوراً سے بیشتری سے منع کرتے ہوئے کہا۔ ہاں پرویز بھائی تو کر بات، گاموں نے چارپائی پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ چودھری شجاع نے مجھے بھیجا ہے تمہارے گھر، سعید اور موتیا کے رشتے کے لیے۔ میں تو جی جان سے راضی ہوں، تو بتا تیری مرضی کیا ہے؟ بیٹا میرا گبرو جوان ہے، پڑھا لکھا بھی تھوڑا ہے اور اتنی بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے کویت میں، تیری دھی کو بڑا خوش رکھے گا۔ پرویز بولتا ہی چلا گیا تھا۔ اس نے گاموں کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، یوں جیسے اسے یقین تھا کہ گاموں خوشی خوشی فوراً سے پہلے اس کی بات پر ہاں کر دے گا، پر گاموں گم سم اسے نہیں دروازے کی دہلیز پر کھڑی موتیا کو دیکھ رہا تھا، جو بالکل اسی وقت گھر میں داخل ہوئی تھی اور اس نے دہلیز پر کھڑے کھڑے پرویز کی ساری باتیں سنی تھی اور جیسے ہل ہی نہیں پا رہی تھی۔ کچھ یہی حال اللہ وسائی کا بھی تھا، جو برآمدے میں کھڑی تھی۔ پرویز نے بھی بالکل اسی وقت موتیا کو دیکھ لیا تھا اور اس نے بڑی خوشی دلی سے ہنستے ہوئے کہا تھا، لو موتیا بھی آ گئی، ماشاء اللہ میں نے آج بڑے سالوں بعد دیکھا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی تھی تو، تیری بھرجائی کہ ماشاء اللہ بڑے رنگ روپ والی ہے، میرے سعید کے ساتھ اس کی جوڑی بہت سجے گی۔ پرویز ہنسا تھا۔ موتیا دہلیز سے اندر آ گئی اور گاموں کے کچھ کہنے سے پہلے اس نے پرویز سے کہا تھا، چاچا میں نے سعید سے شادی نہیں کرنی۔ پرویز اس کے جملے پر جیسے حیران ہوا تھا۔ اس نے گاموں کا منہ دیکھتے ہوئے کہا تھا، رشتوں کی باتوں میں دھیا نہیں بولتی موتیا، میرا تو سعید بھی چپ بیٹھا رہا میری بات سن کر۔ پرویز نے جیسے گاموں کو کچھ کہنے کے لیے اکسانے کی کوشش کی تھی۔ سعید کا رشتہ بطول سے کر دے آپ، کیونکہ وہ بطول کو پسند کرتا ہے، موتیا نے ایک بار پھر گاموں کے کچھ کہنے سے پہلے پرویز سے کہا تھا اور پرویز کو جیسے مرچیں لگ گئی تھی۔ تیرے مشورے کی ضرورت نہیں مجھے، میرا بیٹا میرا فرمانبردار بیٹا، جہاں دل کرے گا اس کی شادی کروں گا میں، اور گاموں تم منہ سے کچھ پھوٹ، یا ساری باتیں تیری بیٹی ہی کرے گی مجھ سے۔ پرویز اب تپا ہوا تھا۔ میرا بھی وہی جواب ہے جو موتیا کا ہے پرویز کو کم از کم گاموں کے منہ سے یہ جملہ سننے کی توقع نہیں تھی جو اس نے سنا تھا۔ اس کا خیال تھا بیٹی کچھ بھی کہہ رہی ہو، کم از کم گاموں سوچنے کے لیے کچھ وقت ضرور مانگے گا، اور چودھری صاحب ان کو کیا کہوں جا کر؟ پرویز بھی یکدم ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ ان کو بھی جا کر میرا انکار پہنچا دے، اور تو کیوں جائے، میں خود بات کر لوں گا ان سے، گاموں نے کہا تھا اور پرویز ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تیری ایبوں والی دھی کو ڈھکنے کا، جس پر پورا گاؤں تھو تھو کر رہا ہے۔ یہ تو میں نے چودھری صاحب کے کہنے پر لحاظ میں آ گیا تھا، حالانکہ تیری بیٹی اور چودھری مراد کا نام تو گاؤں کے بچے بچے کی زبان پر ہے۔
پرویز نے بہت حقارت سے اگلے جملے بولے تھے اور اس سے پہلے کہ گاموں اور اللہ وسائی کچھ کہتے وہ ان کے گھر سے نکل گیا تھا، مگر ان کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح موتیا کے کانوں میں اترے تھے اور ماں باپ کی سماعتوں میں بھی۔ اس نے عمر بھر ماں باپ کو ہر ایک کے سامنے اپنی وجہ سے سر اٹھاتے ہی دیکھا تھا، اور آج پہلی بار کوئی اس کے کردار پر انگلی اٹھا کر گیا تھا۔ موتیا کا دل پہلی بار ڈوب کے مر جانے کو چاہا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ اسی کی طرح گمسم کھڑے تھے۔ وہ جملے ان پر بھی قیامت کی طرح بھاری تھے، پر اس سے بڑا غم نہیں تھا کہ وہ سب موتیا نے بھی سن لیا تھا۔ موتیا سر جھکائے اگلے کئی لمحے اسی طرح کھڑی رہی، اور پھر اسی طرح سر جھکائے ہوئے وہ اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے مشک اپنی پشتیں اتار کر وہیں رکھ دی تھی جہاں وہ کھڑی تھی۔ یکدم ہی وہ مشک اپنے منوں بھاری لگنے لگی تھی۔ گاموں اور اللہ وسائی اسے اندر جانے سے روک نہیں سکے تھے۔ جب وہ اندر چلی گئی تو گاموں نے بیوی سے کہا تھا، تجھے کہا تھا نا میں نے کہ چودھرائن نہیں لائے گی رشتہ۔ موتیا کو جا کر کہہ دے کہ نہ روئے نہ غم کرے۔ اس کو کہنا اس کا باپ لا کر دے گا اسے وہ چیز جس سے وہ پیار کر بیٹھی ہے، چاہے وہ چودھری مراد ہی کیوں نہ ہو، بس وہ روئے نہ۔ چودھری شجاع نے مجھ سے کہا تھا، تیرا ایک احسان ہے مجھ پر گاموں، تو نے چودھری مراد کی جان بچائی ہے۔ جب بھی اس کی قیمت لینی ہو تو آ جانا، تو جو مانگے گا میں دوں گا۔ گاموں نے اللہ وسائی سے کہا تھا، آج جاؤں گا چودھری شجاع کے سامنے، اپنی جھولی پھیلا کر مانگوں گا اس سے اسی احسان کی قیمت، اور پھر وہاں رکے بغیر نکل گیا تھا۔ اللہ وسائی نے ایک نظر باہر جاتے ہوئے گاموں کو دیکھا اور ایک نظر اس کمرے کے دروازے کو جہاں سے موتیا گئی تھی، اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کرے، گاموں کا انتظار کرے یا جا کر موتیا کو روتا ہوا دیکھے۔ دونوں ہی کام مشکل تھے، دونوں میں ہی جان جوکھوں والا کام تھا۔ موتیا کے گال پر پڑتا ہوا تھپڑ شکورہ نے دیکھا تھا، اور جیسے اسی لمحے اس نے سعید کے لیے دوبارہ بات کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا تھا۔ بطول اندر باورچی خانے میں ایک پیڑھی پر اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ جب شکورہ اندر آئی تو اس نے ماں کو دیکھا تھا، دیکھ بطول، جانے دے سعید کو، میں تیرا رشتہ کسی بہت اچھی جگہ کرواؤں گی۔ سعید کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اس نے دوسری پیڑھی پر بطول کے پاس بیٹھ کر اسے مدھم آواز میں پچکارتے ہوئے سمجھانا شروع کیا، اور بطول نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی تھی، یعنی چودھرائن نے پھر سے انکار کر دیا ہے۔ شکورہ نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر خود شکست خوردہ انداز میں کہا، میں نے بات ہی نہیں کی دوبارہ ان کے ساتھ، وہ بڑے غصے میں ہیں۔ بطول نے یکدم ماں سے کہا، ٹھیک ہے اماں، تو پھر اس مسئلے کو بطول ہی حل کرے گی۔ تیری بزدلی اور لحاظ مجھے ڈبو دے گی، وہ کہہ کر وہاں سے جانے لگی تھی۔ نہ بطول، چودھرائن سے بات نہ کرنا، انہوں نے تو ابھی موتیا کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے، وہ تم سے بھی بدتمیزی کریں گی۔ شکورہ کی جان نکل گئی تھی۔ اماں، میں چودھرائن کے پاس نہیں جا رہی، اس مسئلے کا حل ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ چودھری مراد کے پاس ہے، اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر کہا تھا، اور پھر برق رفتاری سے وہاں سے چلی گئی۔ شکورہ کو لگا تھا حویلی کی چھت بس اس کے سر پر گرنے ہی والی تھی۔ چودھری صاحب، میں تو آپ کے حکم پر سر کے بل دوڑتا گیا تھا گاموں کے گھر پر، اس کا اور اس کی بیٹی کا دماغ بہت خراب ہو گیا ہے۔ پرویز گاموں کے گھر سے سیدھا حویلی آیا تھا اور چودھری شجاع سے اکیلے میں ملنے کی درخواست کی تھی، اور اب وہ اسے سب کچھ سنا رہا تھا۔ صاف انکار کر دیا دونوں نے، اور گاموں نے تو مجھے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس کا انکار آپ تک بھی پہنچاؤں۔ میں تو اس کمی کمین کے تیور دیکھ کر حیران ہوا ہوں چودھری صاحب، گاموں ایسے بھی بات کر سکتا ہے، میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ پرویز چودھری شجاع سے کہہ رہا تھا، اور چودھری شجاع حقہ ہونٹوں سے لگائے ہوئے اس کی باتوں پر کچھ سوچتے ہوئے حقے کے کش لگاتے رہے۔ انہوں نے اس مسئلے کو ضرورت سے زیادہ آسان اور سیدھا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ چودھری شجاع نے دل ہی دل میں اعتراف کیا تھا، چودھری صاحب، وہ گاموں آیا ہے، کہہ رہا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بالکل اسی لمحے ملازم نے اندر آ کر چودھری صاحب کو گاموں کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ چودھری شجاع نے ساتھ ہی پرویز کو جانے کا اشارہ بھی کر دیا تھا اور کہا، ٹھیک ہے، بلاؤ اسے اندر، اور پرویز تو اب جا، تجھ سے میں بعد میں بات کروں گا۔ چودھری صاحب، آپ نے ٹکا کر اس کی بےزتی کرنی ہے، اس نے اپنے آپ کو سمجھ کیا لیا ہے؟ پرویز نے اٹھتے ہوئے جیسے چودھری شجاع کو اکسایا تھا، اور وہ حقے کی نے
ہونٹوں میں دبائے اسی طرح بیٹھے رہے۔ انہوں نے پرویز کی بات پر نہ ہوں کی تھی نہ ہاں۔ اندر آتے ہوئے گاموں اور پرویز کا آمنا سامنا دروازے پر ہوا تھا۔ پرویز نے اسے تنفر سے دیکھا تھا اور گاموں نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہ سمجھا تھا۔ وہ سیدھا آگے آیا تھا اور چودھری شجاع کے پیروں میں ان کے پیر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایک بار چودھری مراد کی جان بچائی تھی میں نے، اور آپ نے کہا تھا بڑا احسان کیا ہے میں نے آپ پر، اور جب چاہوں اس احسان کا بدلہ مانگنے آ سکتا ہوں، اور جو بھی مانگوں گا آپ انکار نہیں کریں گے۔ تو آج اسی احسان کا بدلہ مانگنے آیا ہے گاموں۔ موتیا کو اپنی بیٹی بنا لیں، چودھری مراد کے ساتھ اس کی شادی کر دیں۔ گاموں نے چودھری شجاع کے پیر میں بیٹھ کر روتے ہوئے جو کہا تھا، اس نے چودھری شجاع کو باندھ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سارے جملے اور لفظ وقت سے اس کے دماغ سے غائب ہو گئے تھے جو اس نے گاموں کو سمجھانے کے لیے سوچ رکھے تھے۔ حقے کی نے گڑگڑاتے ہوئے چودھری شجاع جیسے کوئی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرنے میں لگے رہے اور اپنے پیروں پر وہ گاموں کے آنسوؤں کی نمی محسوس کرتے رہے تھے۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد چودھری شجاع نے حقے کی نے ہونٹوں سے ہٹائی تھی۔ ٹھیک ہے گاموں، تجھ کو جو زبان دی تھی اس سے پھروں گا نہیں میں۔ آئیں گے موتیا کا رشتہ لینے اور بس دنوں میں شادی کر کے لے جائیں گے۔ گاموں نے سر اٹھا کر چودھری شجاع کا چہرہ دیکھا تھا اور اس پر جیسے شادی مرگ طاری ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا، اس سے بولا نہیں گیا۔ ہنسنا چاہتا تھا پر ہنسا نہیں، رونا چاہتا تھا پر رویا بھی نہیں گیا۔ چودھری شجاع شاید اس کی کیفیت جان گئے تھے۔ وہ نرمی سے اسے تھپک کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مراد کو بطول کی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس کا رشتہ گیا ہے موتیا کے لیے؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے باہر سے اپنے کمرے میں آیا تھا جب بطول اس کے کمرے کا دروازہ بجا کر اندر آ گئی تھی، اور مراد حیران ہوا تھا۔ حویلی میں کسی مرد کی موجودگی میں کوئی بھی ملازمہ اس کے کمرے میں نہیں جاتی تھی، اور یہاں وہ دن دہاڑے آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، اور پھر اس نے چودھری مراد کو جو بتانا شروع کیا تھا اس نے اسے کنفیوز کر دیا تھا۔ چودھرائن اور چودھری صاحب جی نے میرے چچا کے بیٹے کا رشتہ موتیا کے گھر بھیجا ہے۔ سعید سے میں پیار کرتی ہوں چودھری جی، اور بچپن سے کرتی ہوں، میرے ساتھ ظلم نہ ہونے دیں۔ وہ بطول کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا کچھ نہیں ہوگا، تو جا یہاں سے۔ بطول نے اس کے ساتھ مراد کو دیکھا تھا۔ آپ مجھے زبان دے رہے ہیں نا چودھری جی؟ ہاں، زبان دے رہا ہوں۔ تیرے چچا کے بیٹے کے ساتھ نہیں ہوگا موتیا کا رشتہ، تیرے ساتھ ہی ہوگا۔ بطول کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے سے ایک پتھر ہٹا لیا تھا، پر اسے اندازہ نہیں تھا وہ پتھر اب مراد کے سینے پر آ گیا تھا۔ وہ بطول کے جانے کے بعد سیدھا تاجور کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ آپ نے سعید کا رشتہ موتیا کے گھر بھیجا ہے، اس نے آتے ہی ماں سے کہا، جو الماری کھولے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ تاجور نے پلٹ کر بیٹے کو دیکھا اور پھر بڑے اطمینان سے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا؟ مجھے بطول نے بتایا ہے، وہ سعید سے پیار کرتی ہے، اور آپ نے سعید کا رشتہ موتیا کے لیے بھجوا دیا۔ وہ بے حد خفگی سے تاجور سے بات کر رہا تھا، اور تاجور بڑے اطمینان کے ساتھ اپنا کام کرتے ہوئے اس کی بات سنتی رہی۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو اس نے کہا، تجھے بطول نے کہا کہ سعید کا رشتہ ہم نے بھجوایا ہے، تو تو ماں سے پوچھنے آ کھڑا ہوا، حالانکہ یہ سوال تجھے موتیا سے کرنا چاہیے تھا۔ مراد ماں کی بات اور انداز پر الجھا تھا۔ اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ تمہارے ساتھ چکر چلا کر وہ سعید کے رشتے پر غور کیوں کر رہی ہے؟ امی، میں سمجھ نہیں رہا آپ کی بات کو۔ مراد کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ تاجور سے کیا پوچھے۔ جب بطول سعید سے پیار کرتی ہے تو موتیا کو بھی پتہ ہوگا، پھر اس نے کیوں آنے دیا سعید کے ماں باپ کو اپنے گھر؟ تاجور نے تیکھے سے انداز میں اس سے کہا، آپ کیا کہنا چاہتی ہے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ موتیا تجھے بے وقوف بنا سکتی ہے، تو سعید کو کیوں نہیں بنا سکتی؟ اختر کو نہیں بنا سکتی؟ شریف کو نہیں بنا سکتی؟ ایک لمحے کے لیے ان جملوں پر مراد کچھ بول ہی نہ سکا۔ اماں، آپ موتیا کے کردار پر کیچڑ اچھال رہی ہیں، ایسا مت کریں۔ اس نے ماں کو سختی سے ٹوکا تھا اور اس کی ماں ہنسی تھی۔ مجھے کیا ضرورت ہے موتیا کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی؟ اس کام کے لیے تو وہ خود ہی کافی ہے۔ 4 دنوں میں تجھے پاگل کر دیا۔ لندن میں پڑھنے لکھنے والے بیرسٹر کو تو سوچ، گاؤں کے سیدھے سادے لڑکے کو تو اس کے سامنے پانی بھرتے ہوں گے۔ میں نہیں کہتی کہ بس موتیا ہی خراب ہے،
گاؤں کی کمی کمینیوں کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں مراد، درجنوں لڑکوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان کا، اسی لیے تو 2 منٹ لگتے ہیں انہیں کسی بھی لڑکے کو پھنسانے کے لیے۔ تو جا کر موتیا سے پوچھ کہ سعید کون ہے اور اسے کیسے اتنی جرأت ہوئی اس کے لیے رشتہ بھیجنے کی، اور بطول کو تو پتہ ہی اب چلا ہوگا، اس کی سہیلی نے اسے بھی دھوکہ دے رکھا ہے۔ تاجور کو بیٹے کے چہرے پر کئی رنگ آتے نظر آئے تھے، اور جب اس کی خاموشی سے اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس کی باتوں میں آ گیا تھا، تب مراد نے کہا تھا، اماں، ساری دنیا کی لڑکیوں کا کردار ایک طرف اور موتیا ایک طرف، آپ میری ماں نہ ہوتی تو یہ سب کہنے والے کی زبان کھینچ لیتا، دوبارہ اس کی شکل بھی نہ دیکھتا، پر آپ ماں ہیں، آپ کے سامنے میں صرف ہاتھ جوڑ سکتا ہوں، آپ یہ نہ کہیں، آپ جو بھی کہہ لیں، جو بھی کر لیں، وہ میرے دل سے نہیں نکلے گی۔ تاجور کو لگا وہ اس وقت ریت کے مجسمے کی طرح بھربھرا کر بکھری تھی۔ کیا تھی یہ موتیا کہ اس کا بیٹا ماں کو جھوٹا کہہ رہا تھا، کسی ثبوت اور گواہی کے بغیر بھی موتیا کو سچا مان رہا تھا۔ تاجور کا بس چلتا تو وہ اس لمحے کسی جن کی طرح موتیا کو مکھی بنا دیتی، اور مکھی بنا کر بھی دیوار سے نہ چپکاتی، اسے اپنے پاؤں کے نیچے مسلتی۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے سعید کا رشتہ نہیں بھجوایا تو میں مان لیتا ہوں، لیکن میں خود بات کروں گا سعید اور سعید کے باپ سے کہ وہ کیوں گئے ہیں موتیا کے گھر، وہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اور تاجور کا دل چاہا وہ اس الماری کا ہر کپڑا نکال کر دوبارہ کھول کھول کر پھینکے جس نے اس نے ابھی تک کر رکھا تھا۔ وہ اس کی اکلوتی اولاد تھی، اور وہ اس کے سامنے موتیا کا کلمہ پڑھ کے گیا تھا۔ اللہ وسائے بڑی ہمت کر کے موتیا کے کمرے میں آئی تھی۔ اتنے سالوں میں بیٹی کی آنکھ میں آنسو اس نے کبھی آنے ہی نہیں دیے تھے، اور اب جس وجہ سے وہ آ رہے تھے، اللہ وسائی کچھ نہ کر سکتی تھی۔ موتیا نے ماں کو چوکھٹ میں کھڑے دیکھا تھا، اور اس نے اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ رگڑ کر صاف کیا۔ اللہ وسائی پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ گامو کہہ کر گیا ہے، تو رو مت، وہ چودھری کو منا لے گا۔ موتیا نے اپنی سادہ لو اور سادہ دل ماں کو دیکھا جو پہاڑ سے نہر نکالنے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اسے، میں اس لیے نہیں رو رہی اماں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری وجہ سے گاؤں میں آپ دونوں کا سر نیچا ہوا، عزت پر حرف آیا۔ موتیا مر جاتی تو یہ نہ ہوتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور اللہ وسائی تو تڑپ ہی اٹھی تھی۔ لے بھلا، یہ کیا کہہ رہی ہے تو تو ہماری سونی دی ہے، اللہ نہ کرے تجھے کبھی کچھ ہو، تجھے تو ہماری حیاتی لگ جائے۔ ارے جھلیے، ہو جاتا ہے پیار، کوئی گناہ تھوڑی کر دیا ہے تو نے۔ اللہ وسائی پتہ نہیں کیا کیا لفظ اور توجیہات ڈھونڈ ڈھونڈ کر موتیا کو تسلی دے رہی تھی، اس کا دل بہلا رہی تھی، آنسو خشک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح وہ بچپن میں اسے لوریاں دیا کرتی تھی، اور لوریاں سن کر یا وہ ہنسنے لگتی یا سو جاتی، پر اب وہ بس ماں کا چہرہ ہی دیکھتی رہی تھی۔ تو نے کیا سر نیچا کرنا ہے ہمارا موتیا، تو وہ وجہ ہے جو ہمارے جینے کا آسرا بنی ہے، تجھ سے 100 غلطیاں ماں، 100 گناہ، 100 خون معاف کر سکتے ہیں میں اور تیرا ابا، تیرے لیے اللہ نے ہمارے سینوں میں دل نہیں سمندر ڈال دیا ہے۔ وہ اسے ساتھ لگا کر جیسے لوری دینے لگی تھی، اور موتیا بچپن کی طرح سنبھل رہی تھی، بہہ رہی تھی، اس کے آنسو اب تھمنے لگے تھے۔ اماں، میں اب کبھی مراد کا نام نہیں لوں گی، اس نے اپنے آنسو پوंچھنے کے بعد ماں کو حلف دیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح بچپن میں مراد کا اسکول چھٹنے کے بعد اس نے دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اللہ وسائی کچھ کہتی، باہر سے گامو کی آواز اونچی آنے لگی تھی، وہ دونوں کو پکار رہا تھا اور پکارتا ہی جا رہا تھا۔ اللہ وسائی کچھ گھبرائی ہوئی اٹھ کر باہر بھاگی تھی، اور موتیا بھی اس کے پیچھے لپکتی ہوئی گئی۔ چودھری صاحب مان گئے ہیں، کہہ رہے ہیں رشتہ لے کر آئیں گے چودھرائن کے ساتھ، اور بس پھر دنوں میں لے جائیں گے موتیا کو بیاہ کر دلہن بنا کر۔ گامو نے اللہ وسائی کو دیکھتے ہی ایک سانس میں اسے جو خوشخبری سنائی تھی، اللہ وسائی کو اس پر یقین ہی نہ آیا تھا، نہ موتیا کو جس نے دم سادے گامو کو دیکھا تھا جو اب صحن میں ناچتے ہوئے کہہ رہا تھا، ڈھولک رکھ اللہ وسائی، مٹھائی منگوا، لوگوں کو بلا، دیکھ ہمارے گھر خوشیاں آ رہی ہیں، شہزادہ آ رہا ہے ہماری پریوں جیسی بیٹی کو بیاہ کر لے جانے کے لیے۔ گامو ناچتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا۔ اللہ وسائی اور موتیا ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہی تھی، بے یقینی کے ساتھ، یہ کیا ہو گیا تھا اور یہ کیسے ہو گیا تھا؟ چودھری شجاع کی بات پر تاجور کا دماغ جیسے گھوم کر رہ گیا تھا۔ آپ نے گامو کو کہہ دیا کہ ہم رشتہ لے کر آئیں گے؟ چودھری صاحب، آپ مذاق کر رہے ہیں؟
تاجور کو یقین نہ تھا یہ مذاق کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ابھی کل تک آپ کے ساتھ مل کر سعید سے موتیا کے رشتہ کروانے کے چکروں میں تھا اور اب اسے راتوں رات کیا ہو گیا تھا؟ گامو نے مراد کی جان بچائی تھی اور میں نے تب زبان دی تھی اسے کہ وہ احسان کا بدلہ جو بھی مانگے گا میں دوں گا اسے، اور آج وہ اسی احسان کا بدلہ مانگنے آیا تھا اور میں نہیں کر سکا۔ نہ کر دیتا تو پھر دوبارہ کوئی چودھریوں کی زبان پر اعتبار نہ کرتا۔ چودھری شجاع نے اپنا غصہ اتارتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ وہ گھر میں کھانا کھا کر آرام کرنے آیا تھا جب اس نے تاجور پر ایک قیامت توڑی تھی۔ آپ کی زبان ایک ماں کی مرضی سے زیادہ بڑی ہو گئی، تاجور نے صدمے کی کیفیت میں کہا تھا۔ ہاں تاجور، زبان ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو اب بیٹے کی مرضی کے سامنے سر جھکا دے، وہ تو میں مر کر بھی نہ کروں۔ زبان آپ نے دی ہوگی، میں نے نہیں، تاجور نے اکھڑے ہوئے لہجے میں چودھری شجاع سے کہا تھا۔ میں 2-4 دن میں اس کا رشتہ مانگنے جا رہا ہوں، مراد کو بتا دیا ہے میں نے۔ تو نے ساتھ چلنا ہے تو چل، نہیں تو میں خود اکیلا سب طے کر آؤں گا۔ اب تو زہر کھا یا نہ کھا، 10 تاریخ کو مراد کی بارات لے جاؤں گا میں موتیا کے گھر، چودھری شجاع نے 2 ٹوک انداز میں کہا اور وہ چلے گئے تھے۔ باب پنجم اسا خالی کھوکھلے ذات دے سانو چنجا مارن کاں، اسی کچے کوٹھے عشق دے ساڈی دھوپ بنے نہ چھاں۔ ہماری ذات خالی کھوکھے جیسی ہے، ہمیں کوے چونچ مارتے رہتے ہیں، ہمارا پیار بھی کچے کوٹھے جیسا ہے جہاں نہ دھوپ آتی ہے نہ چھاؤں۔ تاجور نے ویسی رات زندگی میں کبھی نہیں گزاری تھی۔ رات بھاری ہونا اس نے صرف سنا تھا، پر وہ کیا ہوتی ہے وہ اس نے اب جانا تھا۔ ایک ہی دن میں وہ لک سے کک ہو گئی تھی۔ بغاوت پہلے بیٹا کر رہا تھا، اب شوہر بھی کرنے لگا تھا۔ تاجور کے سر کا تاج، اس کی اکلوتی اولاد کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کرنے جا رہا تھا، اور کیا بے حیثیتی سی کہ تاجور اس نے پوچھا تک نہ تھا۔ چودھری شجاع اس رات تاجور کے دل سے اتر گیا تھا۔ وہ بس اب اس کا شوہر تھا جس کے ساتھ اس نے مقابلہ کر کے جیتنا تھا۔ موتیا اس کے لیے پہلے چڑیل تھی، اب بھوت بن گئی تھی۔ اس کا اپنا باپ، بیٹا اور شوہر تینوں اس بھوت کی انگلیوں پر ناچ رہے تھے، یا کم از کم اس کو اس رات یہی لگ رہا تھا۔ وہ اس پر جادو ٹونے کروا سکتی تو جی بھر کر جادو ٹونے کرواتی، پر اس کے پاس جادو ٹونوں کا وقت بھی نہیں رہا تھا۔ وہ چند دنوں میں اس کی حویلی میں اس کے تخت و تاج کو چھین لینے کے لیے آنا چاہتی تھی۔ کوئی تاجور کو اس کی ذہنی کیفیت کے ساتھ کچھ بھی نہیں سمجھا سکتا تھا، اور شاید سارا مسئلہ یہیں سے ہی پیدا ہو رہا تھا۔ حویلی میں اس رات ہر ایک سو رہا تھا اور بس وہ جاگ رہی تھی۔ صرف تاجور جو ننگے پاؤں ایک برآمدے سے دوسرے برآمدے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پھر رہی تھی، یوں جیسے جلے پاؤں کی بلی یا کوئی غضبناک شیر جو بھوکا ہو اور آخری لمحے میں اس کے منہ سے شکار چھین کر غائب ہو گیا ہو۔ کوئی باہر گاؤں کی گلیوں میں کتے بھونک رہے تھے اور بھونکتے ہی جا رہے تھے۔ ان کا بھونکنا تاجور کو اس وقت اور مشتعل کر رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس پر ہنس رہے ہوں، جیسے پورے گاؤں کی عورتیں ہنستی جب حویلی میں موتیا اس کی بہو بن کر آتی۔ اسے کچھ کرنا تھا، کوئی توڑ، کوئی اپائے، جو بھی کرنا تھا فوری طور پر کرنا تھا۔ تاجور چلتے چلتے مراد کے کمرے میں پہنچ گئی تھی، جس کا دروازہ کھلا تھا اور بستر پر اس کا بیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے میں کھڑے کھڑے مراد کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر کھلی کھڑکی سے چاندنی جیسے افسانہ لکھ رہی تھی۔ تاجور کی نظر اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ جو غصہ اسے چودھری شجاع پر آیا تھا وہ مراد پر آتا ہی نہ تھا۔ مراد کا سارا غصہ موتیا لے جاتی تھی۔ اس کا بیٹا بھولا تھا جسے ایک کمی کمین نے پھنسا لیا تھا۔ ہر ماں کی طرح اس نے بھی خود کو یہی تسلی دی تھی، وہ اس کا نافرمان ہو گیا تھا۔ یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ تاجور میں جگرا نہیں تھا۔ اولاد کا بھٹک جانا تو گوارا ہوتا ہے، مگر نافرمان ہو جانا برداشت نہیں ہوتا۔ وہاں کھڑے کھڑے تاجور نے اس پر کل پڑھ کر پھونکے تھے، آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی تھی، جو وہ پڑھ کر پھونک سکتی تھی اس نے پھونکا تھا۔ اسے یقین تھا وہ ہر چیز کے شر سے محفوظ رہے گا سوائے موتیا کے، اور اس کے لیے تاجور کو کچھ اور کرنا تھا۔ نیند اس رات موتیا کو بھی نہیں آئی تھی۔
خوشی کیا خوشی تھی، اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ معجزوں کی طرح سچا ثابت ہونے لگا تھا۔ اس نے تو مراد کو صرف چاہا تھا، مانگنے کی جرأت تو وہ کبھی کر ہی نہ سکی تھی۔ وہ لکیر جو اس نے اور مراد کے خاندان کے درمیان کھنچی ہوئی تھی، اسے پھلانگنے کا سوچنا بھی جیسے کفر تھا موتیا کے لیے۔ ماں باپ نے چیزوں کی چاہ کرنا تو سکھایا تھا اسے، پر کسی چیز کو چھیننا اور چوری کرنا نہیں۔ باقی رہ گیا پیار، تو وہ کوئی ویزا اور لائسنس نہیں ہوتا، نہ اس کے لیے پاسپورٹ بنتا ہے، نہ شناختی کارڈ، نہ انگوٹھا لگتا ہے، نہ دستخط ہوتے ہیں، وہ بس ہو جاتا ہے۔ اور موتیا کو بھی مراد سے ہو گیا تھا، اور اس پیار میں نہ کوئی حرص تھی نہ ہوس۔ موتیا کے پھول جیسا سچا پیار تھا، ویسا ہی دودھیا، ویسا ہی پاک۔ مزاروں پر لوگ گلاب ڈالتے ہیں، موتیا ہمیشہ ہاتھوں اور گلے میں ہی ڈالا جاتا ہے۔ گلاب حسن کے لیے ہوتا ہے اور موتیا خوشبو میں اس سے بازی لے جاتا ہے، پر گاموں اور اللہ وسائی کی موتیا حسن میں گلاب پر بھی سبقت لے گئی تھی۔ وہ نام کی موتیا تھی اور حسن میں گلاب، اور اس رات بھی گلاب کے حسن والی موتیا زمین پر گھٹنے ٹیکے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے اپنی خوشی سے ڈر لگ رہا تھا اور اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نعمتوں پر ساری عمر اس نے اپنے ماں باپ کی طرح شکر ہی کیا تھا، پر جو نعمت اب اسے ملنے والی تھی وہ تو اس کی اوقات، حیثیت، اس کی جھولی، اس کے لیے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں سے بہت اوپر اور آگے کی شے تھی۔ یہ اسے کیسے مل سکتی تھی اور کیوں مل سکتی تھی؟ اس نے ایسا کیا ہی کیا تھا کہ وہ مراد پاتی؟ موتیا کو رتی بھر بھی شبہ نہ تھا کہ وہ اس کے ماں باپ کی نیکیوں کا اجر تھا، پر وہ اپنے آپ کو اس اجر کے قابل بھی نہ سمجھتی تھی۔ وہ اس کے کوٹھے کی کچی چھت تھی جس پر وہ دو زانوں بیٹھے اس چاند کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے اور چودھری مراد کے چہرے کو ایک ہی چاندنی سے دیکھ رہا تھا، اور وہ نور جیسی چاندنی موتیا کے چہرے پر ویسا ہی افسانہ لکھ رہی تھی جیسا اس وقت سوئے ہوئے مراد کے چہرے پر لکھ رہی تھی۔ بالکل اسی وقت اللہ وسائی لکڑی کی سیڑھی پر چڑھتی موتیا کو ڈھونڈتی کوٹھے پر آئی تھی، اور آخری سیڑھی پر کھڑی وہ سیڑھی کا سرا پکڑے بس اپنی اس نور والی بیٹی کے چہرے کو ہی دیکھتی رہی۔ وہ اس وقت سے اپنی اس اولاد کا چہرہ دیکھ کر سحر زدہ ہوتی آئی تھی جب اس نے پہلی بار اسے پیدا ہونے کے بعد دیکھا تھا، اور اس نے پہلی نظر اس پر ڈالتے ہی اسے اللہ کی امان میں دیا تھا۔ میری دھی کا کبھی بال بھی بیکا نہ ہو، کبھی کوئی دکھ درد اس کے دروازے کیا اس کی گلی سے بھی نہ گزرے۔ اس کا دل مومن کا دل ہو، اس کی زبان مرہم کی تاثیر رکھتی ہو، اس کا دل دکھانے والے غارت، اس کو رلانے والا مٹی ہو جائے۔ اللہ وسائی نے تتلاتے ہوئے اس کا ماتھا چوم کر اسے دعا نہیں دی تھی، جیسے اس کے گرد اپنی کالی زبان سے حصار کھینچ دیا تھا۔ چاند کی چاندنی میں اپنی بیٹی موتیا کا چہرہ دیکھتے اللہ وسائی نے ایک بار پھر وہی دہرانا شروع کیا جو وہ ہر بار اس کا چہرہ دیکھنے پر دہراتی تھی، وہی دعائیں، وہی اللہ کی امان اور وہی حصار۔ وہ کمین اللہ وسائی اپنی نسل بچانے کے لیے جو کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ کاش تاجور اس کے الفاظ سن لیتی تو جھوک جیون کی تاریخ اور مستقبل دونوں اور ہوتے۔ رات وہ بطول پر بھی بھاری تھی۔ مراد کو وہ سب کچھ کہہ تو آئی تھی، پر اب اسے تاجور سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ان کے ساتھ کیا کرتی؟ وہ بیٹھے اندازے لگا رہی تھی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور خلاف معمول صبح سویرے ہی حویلی کا ایک ملازم شکورہ کی بجائے بطول کو بلانے آ گیا تھا۔ اس بلاوے پر شکورہ کھٹکی تھی۔ میں آتی ہوں، بس تھوڑی دیر میں نہا لوں، شکورہ نے فکر مند ہوتے ہوئے اس ملازم سے کہا تھا۔ تو نے جب آنا ہے آتی رہنا چچی، پر بطول کو فوراً بھیج دے، چودھرائن جی انتظار میں بیٹھی ہیں، اس ملازم نے اس کی بات کے جواب میں کہا اور سلام کر کے چلا گیا۔ شکورہ نے پلٹ کر بطول کو دیکھا اور پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں تجھے کیوں بلا رہی ہے، خیر تو ہے نا سب؟ کوئی اور پیغام رسانی تو نہیں کی تو نے موتیا اور مراد کے بیچ؟ شکورہ نے کچھ اضطراب سے پوچھا تھا۔ نہیں اماں، بطول مشکل کہہ کر چپ ہو گئی تھی۔ وہ ماں کو پوری بات بتانے کی جرأت نہیں کر سکتی تھی، اس کی ماں گھبرا جاتی۔ ٹھیک ہے پھر تو جا کے میں بس پیچھے پیچھے آتی ہوں تیرے، ہو سکتا ہے چودھرائن کسی کام کے لیے بلایا ہو، میں خواہ وہم کرنے بیٹھ جاتی ہوں۔ شکورہ نے جیسے خود کو تسلی دی تھی۔ بطول حویلی پہنچی تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ تاجور اسے وہاں نہ ملی تھی جہاں ہمیشہ ملا کرتی تھی، وہ حویلی کے پچھواڑے میں تھی۔
جہاں پانی کے کنویں کے گرد مورتیے اور گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے۔ وہ تسبیح لیے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ سلام چوہدرائن جی، بطول نے بے حد ڈرتے ڈرتے اس کو مخاطب کیا تھا۔ تجور اس کی آواز پر پلٹی تھی اور اس نے کاٹدار نظروں سے بطول کو دیکھا۔ بطول اس کی نظروں کی تاب نہیں لا سکی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ تو نے مراد کو کیا کہا؟ کہ موتیا کے گھر سعید کا رشتہ میں نے بھیجا ہے؟ اس نے کاٹ کھانے والی آواز میں بطول سے کہا تھا، اور بطول کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ وہ نظریں نہ اٹھا سکی۔ چوہدرائن جی، میں سعید سے پیار کر سکتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پتہ نہیں بطول اپنے اندر یہ ہمت کہاں سے لائی۔ اس کا خیال تھا اس کا جملہ سنتے ہی تجور اس پر چلائے گی، لیکن وہ چلائی نہیں تھی۔